الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر، ډېرو درنو او قدرمندو قبائلی مشرانو، عالمانو صاحبانو، دما په اسلام باندې سرشندلو مجاهد ځوانانو په دغه کامیاب کانفرنس باندې زه ټولو قبایلو ته او د فاټا جمعیت علماء اسلام ته د زړه کومې نه مبارکي ورکوم او دغه سفر چې موږ او تاسو د تیرو اتو کالو نه شروع کړی ده، دا سفر به انشاءاللہ روان وي او په پاکستان کې به خپلو اسلامی مقاصد، قومی او علاقائی مسائلو تر حل کولو پورې به انشاءاللہ دا تحریک جاری وساري وي. میرے محترم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ پورے عشرے میں بارہ سالوں سے قبائل پر جو گزری ہے وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اس وقت دنیا میں اگر کوئی مظلوم قوم ہے تو قبائل بھی مظلوم قوم ہے. لیکن قبائل وہ غیور قوم ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنا بدلہ چھوڑتا نہیں ہے. آپ نے جس صبر کے ساتھ، جس تحمل اور برداشت کے ساتھ ان حالات کو برداشت کیا، اس کے پیچھے صرف آپ کی حب الوطنی کار فرما تھی. اس کے پیچھے آپ کی پاکستان کے ساتھ وفاداری کہ ہر ایسے اقدام سے آپ نے اجتناب کیا کہ جس سے ملک ٹوٹ سکتا ہے یا ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے. میرے محترم دوستو، مسائل تو تھے ہی، لیکن جس طریقے سے قبائل کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیا گیا اور انضمام کی صورت میں
اسے بندوبستی علاقہ قرار دیا گیا، صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ قرار دیا گیا۔ اس تمام مراحل میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ اگر ہم کشمیر کے اندر کشمیر کے سیاسی مستقبل کے لیے اپنا ریاستی موقف رکھتے ہیں کہ کشمیری عوام سے پوچھا جائے، تو ہم نے اسی اصول کی بنیاد پر یہ کہا تھا کہ یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی اس خطے کے لوگ ہیں، ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے قبائل سے بھی پوچھ لیا جائے۔ لیکن ریاستی اداروں نے اور ریاستی قوتوں نے قبائلی عوام کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کی رائے لی جائے اور ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ سب سے پہلا ظلم آپ کے ساتھ یہ کیا گیا۔ آپریشنوں کے نام پر آپ کو نہتھا کیا گیا، آپ سے قبائلی حقوق چھینے گئے اور سبز باغ دکھائے گئے۔ میں آج کے حالات میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 9/11 کے بعد امریکہ کا یہ بیانیہ کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور پھر اسی فلسفے کی اتباع کرتے ہوئے پاکستان میں بھی دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے نام پر آپریشن شروع کیے گئے۔ دونوں کا فلسفہ ایک تھا، دونوں کی تھیم ایک تھی، بیائی نہیں وہی پیروی تھی۔ اب میں اس تمام فلسفے پر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آج امریکہ نے قطر میں انہی طالبان کے ساتھ جن کو انہوں نے 2001 میں دہشت گرد قرار دیا، جس تاریخ کو افغانستان پر حملہ کیا گیا، اسی تاریخ کو رات مجھے گرفتار کیا گیا، جب طالبان نے 1 مہینے تک مزاحمت کی اور بالآخر کابل کا سقوط ہوا، تو مجھے گھر سے چشمہ ریسٹ ہاؤس منتقل کیا گیا۔ 6 مہینے تک ہم نظر بند رہے، قید و بند کی صعوبت برداشت کی۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں عالمی قوتوں سے، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں امریکہ سے، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں نیٹو ممالک سے کہ تمہاری دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بیانیے کا کیا نتیجہ نکلا، اس کا کیا حشر ہوا۔ تاریخ ایسے مراحل کو بھلاتی نہیں ہے۔ وہ طالبان جس کو آپ نے انسانی حق تک نہیں دیا اور جن کے بارے میں تم نے کہا کہ جنیوا انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے تحت اس زمرے میں طالبان نہیں آئیں گے، انسانی حقوق کا یہ چارٹر طالبان کے حق میں مؤثر نہیں ہوگا۔ تم نے ان کے ساتھ وحشیوں کا کردار ادا کیا، وحشیوں کا رویہ رکھا ان کے ساتھ، مگر سب کچھ کے باوجود
آج اس پورے بیانیے کی نفی ہوتی ہے۔ میں اپنے ملک سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے پاکستان اور اس کے مقتدر اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے اندر آپ کے آپریشنز اور اس کے نتیجے میں جو نتائج نکلے ہیں وہ اسی طرح غلط بیانیہ ثابت ہوا جس طرح افغانستان کے بارے میں امریکہ کا بیانیہ غلط ثابت ہوا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ تمام مسائل سیاسی عمل کے ساتھ حل کیے جائیں۔ ہمارا بیانیہ پہلے روز بھی یہی تھا کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات ہی اور سیاسی عمل کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ لیکن ہمارے بیانیے کو اس وقت تسلیم نہیں کیا گیا، ہم نے بھی استقامت کا مظاہرہ کیا، ہم بھی حالات سے متاثر نہیں ہوئے، ہمارے اندر بھی خود اعتمادی تھی، اور آج وقت نے ثابت کر دیا کہ ہمارا بیانیہ تاریخ تائید کرے گی، امریکہ تائید کرے گا، پاکستان تائید کرے گا، وہ تمام قوتیں تائید کرے گی جو آج تک ہمارا مذاق اڑا رہی تھی۔ کردار شخصیات کا نہیں ہوا کرتا، کردار یہ نہیں ہے کہ میں کہاں آیا کہاں گیا، کردار آپ کے ویژن کا ہوتا ہے، کردار آپ کے نظریے کا ہوتا ہے، کردار آپ کے سیاسی فیصلوں کا ہوتا ہے۔ اور ماضی میں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے جو رائے قائم کی ہے، وقت نے اس کو صحیح ثابت کیا ہے۔ تو میں آج دوحہ میں ہونے والے تحریک طالبان افغانستان اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم نے کل ہنگامی طور پر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی عاملہ کا اجلاس کیا، اور اس میں بھی اس معاہدے کو افغانستان میں مستقل امن کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا گیا ہے۔ اچھی ابتدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اپنا موقع نہ پہلے چھپاتے رہے نہ آج چھپا رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ تحریک طالبان افغانستان اپنی سرزمین کا اور اپنے نظریے کا جائز دفاع کا حق استعمال کر رہے ہیں۔ باہر سے آئی ہوئی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ سیاسی مذاکرات کے بغیر طاقت کبھی بھی مسئلے کا حل ثابت نہیں ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پرامن اور مستحکم افغانستان خطے میں امن اور ترقی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ یہ پورے خطے پہ اثر انداز ہو۔ آسیا یک پے کرے آبو گلس، ایشیا کی حیثیت ایسی ہے کہ ملت افغان درا پے کر دلست، پوری ایشیا کے جسم کے اندر افغانستان کو ایک دل کی حیثیت حاصل ہے۔ از کشاد آسیا وز فساد آسیا۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو دوسرے گروپ ہیں، بین الافغانی مذاکرات، یہ بھی ہمارا موقف رہا ہے، اور ہر موقع پر ہم نے کہا ہے
کہ مسئلے کا حتمی حل بین الافغانی مذاکرات کے اندر اس کے آغاز پہ اتفاق ہوا ہے، یہ بھی مثبت بات ہے۔ اور ہم اپیل بھی کرتے ہیں تمام فریقوں سے کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تعاون سے کام لیں اور مثبت سوچ کا مظاہرہ کریں۔ لیکن میرے محترم دوستو، کوئی باہر کی طاقت آ کر ظلم کرے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارا پاکستان، ہمارے قبائل، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے خود اپنے گھر کو تباہ کیا ہے، اور اگر ہم نے اس نظریے سے اختلاف کیا ہے تو ہمیں کہتے رہے کہ یہ تو دہشت گردوں کے حامی ہیں۔ اب اس معاہدے کے بعد جو آپ امریکہ کو کہہ سکے وہ ہمیں بھی کہا کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جمعیت علماء اسلام کو بار بار اپروچ کیا گیا گزشتہ پورے عشرے کہ آپ افغان مسئلے کے حل میں کردار ادا کریں، لیکن ہر مرحلے پر ہمارا واضح موقف رہا کہ ملک سے باہر کسی دوسرے ملک کے معاملات میں ریاست کردار ادا کرتی ہے، کوئی شخص یا کوئی جماعت کردار ادا نہیں کیا کرتی۔ ہم وہاں بھی کوئی کریڈٹ لینے کے لیے لپکے نہیں ہیں، ہم نے اصول کی بات کی کہ یہ مسئلہ تب ہی حل ہوگا جب ہمارا ملک اس میں کردار ادا کرے گا، اور اگر ہمارے ملک نے کوئی کردار ادا کیا ہے تو ہم اس کی تعریف کریں گے، لیکن مسئلے کو خراب کرنے میں جو 2 دہائیاں لگی ہیں، خدا جانے ہم اپنے اصل پرامن منزل تک اور ترقی کی منزل تک پہنچیں گے۔ اسی حوالے سے قبائل بھی سوچ لیں کہ جبر کی بنیاد پر ان کے مستقبل کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے۔ کل اسلام آباد میں ایک کنونشن تھا آئین پاکستان کے تحفظ کے عنوان سے۔ وہاں کچھ مقررین نے صوبوں کے حقوق کی بات کی، کسی نے سرائے کی صوبے کی بات کی۔ ہم نے ان سے کہا کہ پاکستان میں جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں صوبہ بنانے کے لیے، ان تمام تحریکوں کے محرک ہم نہیں ہیں، ہم صرف مؤید ہیں۔ محرک کوئی ہے تو ہم نے تائید کی۔ ایک واحد فاٹا کا علاقہ وہ ہے کہ جس کو صوبہ بنانے کے لیے محرک جمعیت علماء اسلام۔ اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کسی صوبے کی تحریک اٹھاتے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم نے اگر قبائل کو فاٹا کو صوبہ بنانے کی تحریک اٹھائی ہے تو آپ کا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ ہماری تائید کریں۔ یہ بات میں نے قوم پرستوں سے کہی ہے۔ اور پھر انضباط کیا ہوا؟ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج آپ کی اس کانفرنس میں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فاٹا کے ساتھ وہی کیا جو ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے۔
فاٹا، اس کی خصوصی حیثیت آئینی لحاظ سے پاکستان میں، کشمیر اس کی خصوصی حیثیت آئینی لحاظ سے ہندوستان میں۔ پاکستان میں آئین فاٹا کے علاقے میں غیر مؤثر، وہاں ہندوستان کا آئین کشمیر کے اندر غیر مؤثر۔ یہاں پاکستان کی اسمبلیاں فاٹا میں قانون سازی نہیں کر سکتی، وہاں انڈیا کی پارلیمنٹ کشمیر کے بارے میں قانون سازی نہیں کر سکتی۔ یہاں پر وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو وہ فاٹا پر احکامات لاگو نہیں کر سکتا، وہاں پر بھی وفاقی حکومت یا وزیر اعظم ہند وہ کشمیر پر اپنا حکم نہیں چلا سکتا تھا۔ یہاں بھی صدر مملکت براہ راست فاٹا میں احکامات نافذ کرتا تھا، وہاں بھی صدر جمہوریہ کشمیر کے اندر احکامات نافذ کرتا تھا۔ فرق یہ تھا کہ یہاں بوساطت گورنر اور وہاں بوساطت وزیر اعظم۔ فاٹا کی یہ خصوصی حیثیت پاکستان میں آرٹیکل 247 کے ذریعے اور ہندوستان میں آرٹیکل 370 کے ذریعے تھی۔ ہم نے وہی کچھ کیا ہے جو ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے، اور میں چیختا رہا اسمبلی میں کہ آپ لوگوں سے پوچھ لیں، ورنہ کل کشمیر آپ سے چلا جائے گا اور وہ نہیں پوچھیں گے، پھر آپ کا موقع کمزور ہو جائے گا۔ لیکن بس فیصلہ تھا، کہاں سے آیا اور کس کے حکم سے ہم پر مسلط ہوا، یہ بھی الگ ایک بحث ہے۔ میرے خیال میں مفتی عبدالشکور صاحب نے آپ کو وہ ساری رپورٹ سنائی ہوگی کہ کیا کیا وعدے آپ کے ساتھ کیے گئے تھے اور ان وعدوں کا کیا حشر ہوا۔ اور آج کل تو پاکستان پر حکومت ہی یو ٹرن کی ہے، وعدہ کیا، وعدے سے پھر گیا، اس کا نام ہے ذہین قیادت۔ میرے محترم دوستو، اس فاٹا نے سے جوڑ پتہ نہ سر قسم دے مخ ہم نوم اس منوم پتن لگی ساس نوم سر اس پر پولیس زیالتا اور پولیس تا نا نو خاصدار دے پولیس وردے اور واغستا او سپیتے دے ایس پی والی گٹے اور لگا والے ہاں ابھی آتے ہیں وہ کالو اور بڑاگان ہیں نو پہ اسلام آباد کی اونیو بولے تو ایس پی والا گٹے اچھا بولے چاہے اونیو آس پیو ٹوکے جوڑے کلے نے بل تپریدی اور نخپل ابھی پوئی بولے دادی پاکستان پر فکر فیصلہ شوی دا فیصلہ دے پاکستان پر فکر نہ شوی کہ من خپل کور کے پدے خبر فکر کڑے ہوئے مجھ میں شے نتیجے طرح سے دلیو لیکن دا دے بارنیو عالمی قوتوں پر دباؤ باندې فیصلے شوی دی اور چې دغه فیصلے په موږ باندې مسلط کیږي دا خو پاکستانی جماعتوں ته سیاسي خلکو ته دعا کوي چې هغه په قبایلو کې امن وساته او قبایلی خلکو شکریا ادا کوي
چاہے پاکستان آئین سر ودرېدل، پاکستان امن سر ودرېدل او اس قسم حالات خراب نه کړل. خو دلته د ښو رویو احترام نشته. که ته وفاداري کوې، که ته امن ساتې، که ته د اخلاقیاتو لحاظ ساتې، په پاکستانی مقتدر قوتونو کې ستا د دغه جذبې هېڅ احترام نشته. نو د ما محترمونو وی موږ به 1000 ارب روپۍ ورکو قبایلو ته په 10 کالو کې هر کال 100 ارب روپۍ. څه دپاره؟ چې د قبایلي خلکو د ژوند معیار له بندوبستي علاقې سره برابر کړو. سکولونه جوړ کړو، هسپتالونه جوړ کړو، سړکې جوړې کړو، معیار زندگی اوچت کړو. 1 روپۍ علاوه نه کړه. مخکې به ویل چې NFC ایوارډ کې سند یوه صوبه ده، هلته د پیپل پارټۍ حکومت ته هغه موږ سره اتفاق نه کوي او پیسې نه راکوي. اوس خو 3 صوبې تا په لاس کې دي، هغه 3 صوبې هم نه ورکوي. اوس نو نن قبایل در بدره ګرځي، هغه نوجوان در بدره ده. او تاسو ګیله مه کوئ، خفه کېږئ مه، ټول پاکستان در بدره ده. تاسو دغه عقل ته سوچ وکوئ، دا ډېر هوښیار سړی ده، ډېر ویژن لري. دغه عقل ته سوچ وکئ چې نن په پاکستان کې له غټې نوکرۍ نه تر وړې نوکرۍ پورې کل نوکریانې هغه 96 لاک دي. له 70 کالو نه راواخه ته اوسه پورې، له 70 کالو نه له اول پاکستان جوړېدو نه راواخه تر نن ورځې پورې د پاکستان کل نوکریانې په 80 کالو کې موږ 90 لکو ته رسولي دي. او دی ما ته وایي چې که ما حکومت راغی 1 کروڑ نوکریانې به فوراً درکوم، له کومه به راکړې؟ تاسې وا د لیوني سړي بل څه دا خبره نشي کولی. هلکه زه 80 کالونه مې په مشکله نن 96 لاک دي، کروڑونه نه دي پوره کړي. او ته ما ته په 1 کال کې اندر 1 کروڑ نوکران راکړې، په چی سره راکړې؟ او بهر نه به خلک راځي او پاکستان کې به نوکري کوي. نو بهر نه 2 کسان راغلل، یو د سټیټ گورنر او یو د FBR چیرمن. هغه FBR چیرمن خوښه نه شو، هغه لاړه، اوس یو پاتې شو. ملک کم زیورم کہاں ملک کھڑا ہے؟ کہیں پر تو سی پیک بن رہا ہے، شاہراہیں بن رہی ہیں، پاکستان کو بین الاقوامی تجارت کا گزرگاہ بنایا جا رہا ہے، بجلی پیدا کی جا رہی ہے، چین بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں کر رہا ہے. کہاں وہ سوچ، کہاں پاکستان کی ترقی کا وہ ویژن کہ معاشی خوشحالی انڈے سے آئے گی اور مرغی سے آئے گی اور بکری سے آئے گی اور کٹے سے آئے گی. اور چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، ٹی وی پر بھی دیکھا ہوگا، اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا، 2-3 بندوں کو وہ بھینسیں دے رہا ہے. اب دنیا کو دکھایا کہ میں بھینسیں تقسیم کر رہا ہوں. مجھے بتائے کہ ان 3 بھینسوں سے پہلے کوئی بھینس تم نے کسی کو دی ہو اور یا اس کے بعد تم نے ایک کسی کو دی ہو. بس وقت رہے تصور نے واقع تقدر کو یوں میں ایک چارہ بیان دا ورکڑی نہیں چالا غوا ورکڑی دا نہیں چالا کٹائے ورکڑی دا. حالانکہ لیولی دغه د کټو د غواو ده، حیثیت دغه ده.
ملک کم طرف ته روان کړ. نو انصاف لفظ بوي انصاف به نه داسې غلط خلک او بیا په داندلیو باندې راغلي. عقل ته ګوره، د ترکی صدر اردوګان راغلی دی، یو بین الاقوامي سربراہ دی، یو لوی شخصیت ده، دروند میلمه ده په پاکستان کې. په کار دا و چې د هغه په موجودګي کې ته هغه سره څه معاهدې کوه، په هغه لیول باندې څه خبرې کوه. هغه لا پاکستان کې ناسته وتلی نه ده او ته اخباروالا راغواړې او ورته وایې چې فضل الرحمن باندې به موږ دفعه 6 لګوو. دا اوس د دغه وخت خبره وه، نه د یوه ورځ مخکې کوله نه یوه ورځ وروسته. دروند میلمه پاکستان کې موجود و، هغه د ټول پرېښول او دغې ته کېناستې چې په فضل الرحمن باندې به موږ دفعه 6 لګوو. ما رنګ نه دی هم 6 غوندې درته وویل. اوس ما خیال داسې ده چې دې خلکو مونږ پېژندلي نه یو. نو مونږ وپېژنئ، کوم د افغانستان طالبانو غوندې به لکه امریکې ته ځان وښوده، تاسو هم ځان وښیئ. نعرہ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب، قائد قدم بڑھاؤ! موږ پاکستان ګران ده، په موږ وطن ګران ده، موږ پاکستان نه بربادول غواړو. خو ته خو موږ چونډۍ هم نه، چونډۍ هم خبره رښتیا کوي. دا سړی خبره رښتیا کوي. نو انشاءالله دې غلامۍ نه به وځو که خدای کوه. او زه تاسو سره دومره ووایم، د قوم یوه رایې وي، او چې کله د قوم رایې را برسېره شي، بیا ریاست هغې رایې ته احترام ورکوي. ایک قومی رائے بنتی ہے، ایک سوسائٹی کا رد عمل سامنے آتا ہے، اور جب رد عمل سامنے آئے تو پھر ریاست اس رد عمل کا احترام کرتی ہے. پاکستان میں عوام کا رد عمل آیا اور ہمارے ملک میں 14 یا 15 ملین مارچ ہوئے، اور آزادی مارچ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد پہنچے. یہ تھا وہ قومی سوچ کہ جہاں پورے ملک کے ایک ایک سڑک پر قوم نے ہمارا استقبال کیا اور اس کی تائید کی. یہ ہوتی ہے عوامی رائے. ان کا خیال یہ تھا اور یہ کہا بھی کرتے تھے، ہماری پشت پر فوج ہے، ہماری پشت پر امریکہ ہے. اور لوگ بھی سوچتے تھے کہ جب فوج اس کی پشت پر ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پر ہے، امریکہ ان کی پشت پر ہے، اس کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ تو ہم نے ان کی اس رعونت کو زمین بوس کر دیا، اس کے تکبر کو ہم نے زمین بوس کیا، اور قوم میں شعور پیدا کیا کہ ایسے حالات میں بھی کوئی ہیں جو سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نکل سکتے ہیں اور حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں. زمونږ ملګري دي، پاکستانی سیاست مداران دي، موږ لپاره ډېر قابل احترام دي. راغله ما ته وجي دا قبایلو په باره کې یو آل پارټیز کانفرنس کوو. نو مال ښه ده، دا خو ډېره ښه خبره ده،
خمال تاسو بس کوي دا سچ راپیخ جو استاد ذرا راپیخ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے استاد ذرا سا راپیخ غلط فیصلے میں اکڑے دیدہ قوم مستقبل میں تیار کر نن اس پہ جاڑے ہم لہذا ز تمام قبائل تا ڈاڈ ور قوم چکہ اس سوک ہم نئی جمعیت علماء اسلام اور دیگے کارکن بتاثر سنگ کو سنگ بنا قبائل و پٹکائے دیر عزت مند پٹکائے دے قبائل و پٹکائے دے قبائل و تاج دا دوی هغه پټکای را وغورځاو خو ځمکې ته نه وتلی چې جمعیت علماء اسلام را تم کړه ایسارې که او انشاءالله دا پټکای به ټولو به ستاسو په سر دغسې ولاړ ما خو یوه خبره بله هم ورته کړې ده میں نے ایک بات اور بھی کی ہے کہ اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ قبائل سے پوچھ لو ان کی رائے لے لو ریفرینڈم کراؤ آپ نے کہا نہیں اب تو 2 سال ہو گئے نا انضمام کے تو 2 سالوں میں تو اب بہت خوش ہوں گے لوگ تو میں نے کہا ابھی ریفرینڈم کرا دو ابھی پتہ چل جائے گا کہ قبائل راضی ہے یا ناراض ہے یہ وہ قبائل ہیں جنہوں نے انگریز کی غلامی قبول نہیں کی یہ وہ قبائل ہیں جب انگریز جرنیل نے کشمیر میں داخل ہونے سے انکار کیا تو یہ قبائل داخل ہوئے اور آج جتنا کشمیر آپ کے پاس ہے اس کشمیر کو حاصل کرنے میں ان قبائل نے قربانیاں دی ہیں یہ قبائل اپنے آزادی کے لیے قربانی دینا جانتے ہیں لیکن ان کی پاکستان سے وفاداری کا مذاق مت اڑاؤ ان کا احترام کرو انشاءاللہ العزیز فاٹا کو صوبہ بنانے تک ہماری اور آپ کی تحریک جاری رہے ہم ان سے حقوق کی بھیک نہیں مانگیں گے انشاءاللہ اپنی قوت سے ہم حقوق حاصل کریں گے اللہ کی مدد چاہیے اللہ کی طرف رجوع کریں کوئی دنیا کی طاقت آپ کو غلام نہیں بنا سکتی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین